السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا، بولنے کی طاقت کی، اپنی ذات کی پہچان کرائی، اپنے ذکر کے طریقے سکھائے۔ جہاں بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہاں اس کی زبان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 41 سے 42 تک، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت میں خاص طور پر صبح و شام کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات کی گئی ہے، تاکہ بندہ مومن کے دن کی ابتدا اور انتہا اپنے خالق کی یاد سے ہی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہماری زندگی کا آغاز اور انجام اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ ہماری زندگی کے دن کی ابتدا اور انتہا بھی اسی کے نام سے ہو، اسی کی یاد کے ساتھ ہو۔ سورج کا طلوع و غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ابھرتے اور ڈوبتے سورج کا منظر دل میں بے اختیار خالق کی یاد دلاتا ہے، نتیجتاً زبان پر اسی کی تعریف کے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ایسے میں خالق نے خود اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ اذکار اور دعائیں سکھا دی جن کے ذریعے ہم بہترین طریقے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو وہی طریقہ ذکر بہترین ہو سکتا ہے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 198 میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، یعنی کہ جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا ہے۔ رات بھر سونے کے بعد عموماً صبح کے وقت سستی اور نیند غالب ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو چاقو چوبند کر کے دن کے اچھے آغاز میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح شام کے اندھیرے سے جب اداسی محسوس ہوتی ہے، دل پریشان ہونے لگتا ہے، تو اللہ کا ذکر دل کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے خوف اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، جس کے لیے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف دیکھتا ہے جو اس کے سارے غم اور دکھ دور کر دے، اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے۔ اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو قرآن و سنت سے ثابت وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو ہمیں بھی خود پر لازم کر لینا چاہیے، تاکہ جنات، شیاطین، حاسدین کے شر اور ہر فتنے سے حفاظت میں رہیں اور قرب الہی کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں صبح کی پہلی دعا۔ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ یقول اذا اصبح احدکم فلیقل اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہے، اے اللہ، ہم نے صبح کی تیری عنایت سے اور ہم نے شام کی تیری قدرت سے، اور تیرے نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں،
اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یک رخ اور فرما بردار تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان عبداللہ ابن غنام البیادی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ عبداللہ ابن غنام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یہ پڑھے یا اللہ صبح کی جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ صرف تیری ہی دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے لیے ہی شکر کرتا ہوں میں، تو اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا۔ پھر جو کوئی شام کو یہ کہے تو اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر دیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 573۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے، یعنی کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو تم نے پڑھا ہے اگر ان کو ان کلمات کے ساتھ تولا جائے تو وہ وہی کلمات بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت پاک ہے، عدد خلقہ ورضا نفسہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزینت عرشہ، اپنے عرش کے وزن، ومداد کلماتہ، اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ، وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6913۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے روز میری شفاعت پائے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، سب سے جو بیسٹ درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن کوئی بھی چھوٹے چھوٹے درود ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح آیت الکرسی صبح و شام کے اذکار میں ایک ایک بار پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب پر بھر کر اس میں سے کھجوریں نکالنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا، میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا، ابو ہریرہ، جب تو سونے کے لیے بچھونے پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پھٹکنے پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گو وہ بڑا جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچ کہی، یہ شیطان تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قالها حين يصبح أجير من الجنة حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير من الجنة حتى يصبح۔ جس نے اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ علمنی ما اقول اذا اصبحت واذا امسیت قال یا ابا بکر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب كل شیء وملیک اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھائیے کہ میں اسے صبح و شام پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر کہو، یا اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے چھپی اور کھلی کے، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہر چیز کا رب اور مالک ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور پھندوں سے، اور یہ کہ میں اپنی جان یا کسی دوسرے مسلمان کی برائی کروں۔